تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ کسی جگہ پر اللہ پاک کے نام کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا آپ کا یہاں بیٹھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. وقت بہت ہو گیا اور میں آج کل جہاں بھی اللہ کی توفیق سے حاضر ہوتا ہوں تو یہ درخواست کرتا ہوں میں زبانوں سے کہ برائے کرم رات کے جلسوں کا رواج ختم کرو. اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ساتھیوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے دن کے پروگرامات ظہر عصر بہت دیر تو مغرب کے شروع کیے ہیں عشاء کے ختم کر. ایک نکتے کی بات عرض کرتا ہوں علماء بیٹھے ہیں. ہمیں وہ سنتیں تو بڑی یاد رہتی ہیں جس سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ سنت کا پابند ہے. عشاء کے فوری بعد سونا بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسجد نبوی میں کسی کو تلاوت کی بھی اجازت نہیں دیتے. فرماتے تھے گھر چلے جاؤ، یہ بستروں پہ جانے کا وقت ہے. اگر عبادت کرنی ہے تو صبح تہجد میں اٹھو اور اللہ کے سامنے. یہ رات کے جلسے دین کے لیے دنیا کے لیے بہرحال اللہ پاک خیر کرے. آئندہ انشاءاللہ یہ کلویاں کا ہمارا جلسہ بھی انشاءاللہ ہم دن میں. اور ہمیں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دن میں لوگ نہیں آئے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت ہمیں سناتے تھے، اس بدھ کی مجلس میں بھی سنایا کہ محبت دو عالم میں جا کر یہ پکار آئی، محبت دو عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ پاک نے جس کو ہدایت دینی، جس نے دین کی بات سننی ہے، جس کو اللہ نے جس کے دل میں اپنی محبت و معرفت کی شمع جلانی ہے، آپ صبح 10 بجے بھی رکھے اللہ اس کو پہنچا دے. ہدایت جو ہے نا بھائی، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن کریم میں آتا حضور کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی آپ بھی اگر چاہے نا کسی کو ہدایت دینا، آپ نہیں دے سکتے جب تک ہم فیصلہ نہ کریں. تو یہاں پر ایک بات، اب وقت بہت ہو گیا، میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ پاک قبول فرما لے، اللہ میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. سب سے بڑی بات وہ ہے ایمان پر خاتمہ. اللہ پاک کے سامنے انسان کو ہمیشہ
عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عاجزی یہ ہے کہ انسان ہر دوسرے بندے کو سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے نہیں، یہ عاجزی۔ اللہ پاک ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں، آج بھی ہیں، جو بظاہر دنیا میں دیکھنے میں بہت نیک نہیں لگتے تھے، لیکن اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی اور ان کو ایمان پر اللہ نے خاتمہ نصیب فرمایا۔ مجھے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، لاہور کے بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں ایک مستری صاحب کا انتقال ہو رہا، عام مستری، اور اس کو مرتے ہوئے صرف ایک ہی بات زبان پہ چڑھی ہوئی تھی کہ اٹا لے آؤ اور مال لے آؤ۔ ساری زندگی چونکہ وہ کام کیا۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سب کو ایمان پر خاتمہ دے۔ ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا، کوئی ایک آنا، کوئی چار آنے، کوئی گھوڑے کو گالیاں دیتا ہوا، کوئی گدھے کو گالیاں دیتا ہوا، کوئی اب بچوں کو گالیاں دیتا ہوا دنیا سے مر رہا۔ شیخ لکھتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آخرت کا وقت بڑا اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو وہ فرماتے مستری صاحب بار بار ایک ہی بات کری جائے، اٹا لے آؤ، مٹی لے آؤ، مال لے آؤ۔ گھر والے بڑے پریشان ہوئے، مسجد کے امام صاحب کو بلایا، انہوں نے بھی کوشش کی، کلمے کی تلقین کی۔ مرتے ہوا جو آدمی ہو اس کو تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ کے ہلا کے کہو پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر۔ بہرحال لیکن ان کی زبان پر یہی بات بار بار جاری۔ اتنی دیر میں ایک منشی صاحب آ گئے جو اس مستری کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ مستری صاحب کے قریب گئے، انہوں نے کان میں جا کر کوئی بات کہی تو مستری صاحب آگے سے کہنے لگے اچھا اگر کام مک گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہا اور فوت ہو۔ اب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب رات شام کو یہ آتا تھا جہاں کام ہم کرتے تھے، یہ آ کے مجھے پوچھتا تھا کہ صورتحال ہے، تو اگر کام ختم ہو چکا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کام مک گیا۔ تو اس کی عادت تھی استاد کی کہ استاد جی آگے سے کہتے تھے اچھا اگر مک گیا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دل چ کہندا اس طرح ہی آیا کہ میں جا کے دیکھ کے آواں استاد جی نو، تے میں آ کے کان چ اینی گل ہی کیتی ہے کہ استاد جی کم مک گیا۔ اس کی چونکہ عادت تھی، وہ پتہ نہیں کس محبت سے اللہ رب العزت کی کس یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمایا۔ ہماری زندگی بھر کے اعمال، دین ہو دنیا ہو، سب کا فیصلہ خاتمے پر ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار خاتموں پر۔ ایسے ایسے بھائی لوگ گزرے جن کی ساری زندگی کفر میں گزری، گناہ میں نہیں گزری، کفر میں گزری،
لیکن اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آئی اور وفات سے چند ماہ پہلے ایمان دے کر کلمے کے ساتھ اپنے پاس اللہ نے بلا لیا۔ یہ اللہ کے فیصلے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کریم ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں وہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ۔ ہم محتاج، ہم سراپا محتاج۔ تو ایک تو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھیں، دوسرے کو سمجھیں یہ مجھ سے بہتر، یہ مجھ سے بہتر۔ اور دوسرا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا سا عمل فرمایا کرتے تھے، بہت بڑا نہیں، حضرت کے مواعظ میں بھی فرماتے تھے جو آدمی روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے صرف 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ مرتے ہوئے اللہ اس کو یہ کلمہ نصیب کرے گا۔ کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں، چھوٹا سا۔ کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، بچہ ہے، عورتیں ہیں، مرد ہے، کوئی بھی اس عمل کو 5 سے 7 منٹ میں کر سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی عادت 3 مرتبہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باقی صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تنہائی میں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں گرمی ہوگی، وہ تو آپ نے سنا کتنی گرمی ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ روز محشر، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا۔ اللہ پاک کے کرم دیکھے، حضور فرماتے ہیں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ جماعت بھی ہوگی، وہ آدمی بھی ہوگا جو اکیلا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور اللہ کے شوق سے یا اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور آنسو کی مقدار اتنی تھی کہ وہ بہہ کر اس کے رخسار تک نہیں آیا۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے کرم۔ اور جن کو اللہ نے رات کو تہجد کو اٹھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، جن کو ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے نماز کی توفیق دی ہوئی ہے، جن کو ذکر اللہ کی ہزاروں مرتبہ روز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ان پر اس کی کتنی مہربانی ہوگی آپ اس سے اندازہ۔ یہ تو چھوٹا سا، اس پر اتنا کرم ہے، اتنی مہربانی ہے، اتنا فضل ہے، تو جو اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک کے مہربانی اور لطف و کرم کی کیا بات ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ صلاح ہمارے روحانی اجتماعات، اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ ہماری دل کی دنیا کو بدل دے، ہماری دل کی دنیا بدل، ہمیں آخرت کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر اور لگن پیدا ہو، اور جس کو اللہ اپنا خوف، اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں، وہ پھر کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مانگتا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ میں آج کے اس اجتماع کی کامیابی پر، پہلی دفعہ اجتماع ہمارے گاؤں میں ہوا، اس کا سارا ثواب اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کو پہنچائے جی۔ اس گاؤں میں سب جانتے ہیں، اہل علاقہ بیٹھے ہیں، 2 ہی سادات کے گھر تھے، اور ایک ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ حضرت سید مہدی حسن شاہ صاحب رحمہ اللہ، ایک بھائی بدر عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم کے دادا جی پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ دیکھو وہ لوگ چلے گئے، ہمارے بزرگ بھی چلے گئے، لیکن یہ اللہ کی باتیں، اللہ اللہ، یہ مسجد، مدرسہ، قرآن، یہ جب تک رہے گا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے اصل کام کرنے والا۔ اللہ پاک ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے،
اس کو اپنے دین کے کام کے لیے کسی کی محتاجی نہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آج ان حضرات کی بھائی عمیر شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت محنت کی، جدوجہد کی کہ اللہ پاک نے ہمیں کام میں لگایا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے کام میں لگایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ہر دعا میں یہ فرماتے تھے اللہ ہمیں اپنا بنا اپنے کام میں، اللہ ہمیں اپنا بنا۔ میں اکثر جگہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو اپنے دین کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، کسی کام کے لیے کسی کی محتاجی نہیں کہ یہ جناب سادات ہی کام کریں گے تو کام ہوگا، اور آئین سمجھیں کہ ہم نہیں چلانا ہے مدرسہ، گجر اور راجپوت سمجھیں کہ ہم نہیں چندہ دینا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم نہیں چندہ دیں گے مدرسہ نہیں چلے گا۔ شاہ جی فرماتے تھے نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو آل رسول سے، وارث شاہ سے ہیر لکھوائے اور موج میں آ جائے تو سکھوں کی اولاد احمد علی لاہوری سے قرآن کی تفسیر لکھوا دیں۔ کسی کا محتاج، ہم محتاج، ہم سب سراپا محتاج۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اس اجتماع کی برکات و فیوزات اس پورے علاقے کو نصیب فرمائے، ہماری زندگیاں اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں بچے بچیوں کو 5 وقت نماز کا اللہ پاک عادی بنا دے، گھروں میں روز قرآن کی تلاوت کا معمول بنا دے، اور جب جب جس کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، وقت بہت ہو گیا، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر دعا ہوگی۔ سب حضرات 11 بار قل هو اللہ شریف۔ الانبیاء والمرسلین، اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کا ثواب سرور دو عالم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ کے توسل سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس سیدنا مرشدنا مولانا حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے تمام مشائخ رحمہ اللہ کو پہنچا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
اللہ جل شانہ ومن والو، اللہ جل شانہ ومن والو، اللہ جل شانہ ومن والو، اللہ مراقبہ۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ لا الہ الا